खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं अरकान ईमान और अजीज़ों, मैं हूं इस प्रोग्राम का होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब, खुदावंद का खादम। अजीज़ों, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि कलाम की तालीमी बातों को उस पर गौर किया जाए, ज़ेर बहस लाया जाए, उन पर बातचीत की जाए, उनके अंदर से खुदावंद के भेदों को परखा जाए, देखा जाए और कलीसियाई तरक्की के लिए आप तक पहुंचाया जाए। खुद भी हम बरकत पाएँ, आप भी बरकत पाएँ। ये है JCTV का प्रोग्राम अरकान ईमान। हम शुक्रगुजार हैं सारे प्लेटफॉर्म के लिए, सारी टीम के लिए, सारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और इस वक्त के लिए जो आप तक पहुंचाने के लिए खुदा ने हमें अता किया है। अजीज़ों, आप इस वक्त जिस प्रोग्राम के पार्ट को देख रहे हैं, ये है हमारी एक सीरीज़ खिदमत के मनसब, खिदमत के ऑफिसेज़, 5 फोल्ड जो मिनिस्ट्री है चर्च में, जो खुदा ने दी है 5 रूह की खिदमत, रसूल, नबी, उस्ताद, चरवाहे और मुअल्लम। उस्ताद और मुअल्लम और मुबश्शिर, ये सब जो है इस खिदमत का हिस्सा है और इनकी एक तरतीब है, जैसे कि इफसियों के 4 बाब में हम अक्सर देखते हैं। और उसने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को उस्ताद मुबश्शिर और बाज़ को चरवाह और बाज़ को उस्ताद बना कर दे दिया। तो अजीज़ों, इस वक्त हम जो प्रोग्राम देख रहे हैं, इसको पहले भी आपने देखा और उसमें हमने देखा कि एक मुबश्शिर की खिदमत क्या है, एक एवेंजलिस्ट की खिदमत क्या है, बशारती काम करने वाले की खिदमत क्या है, और आज उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। हमारे गेस्ट हैं इस प्रोग्राम में खुदा के खादम पास्टर जावेद ताहिर, हाउस ऑफ मिशंस चर्च के पासबान हैं, फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं और उसके इंचार्ज हैं। इसके अलावा हाउस ऑफ मिशंस बाइबल कॉलेज, खुदा ने उनको गुज़श्ता 35 से ज़ायद सालों से और जल्द ही ये 40 साल हो जाएंगे और खुदा ने इन सालों में अपनी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया और पासबानी, तालीमी, 5 रूह की खिदमत में, इन सारी अनॉइंटिंग्स में हमने उनको मूव करते हुए देखा है। लेकिन एक ख़ास मकसद के तहत मैंने उनको दावत दी, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अरसा जो है बड़ी शानदार, ज़ोरदार जो मुबशराना खिदमत में भी किरदार अदा किया है और ये भी ऑफिस उनकी खिदमत में बड़ा नुमाया नज़र आता है, पासबानी, तालीमी खिदमत के साथ साथ और रसूली खिदमत के साथ और नबूती खिदमत के साथ। तो बहुत सी ये इसके जो पावरफुल एस्पेक्ट्स हैं हमने गुज़श्ता सालों में देखे हैं। सो आए उनके साथ सीखते हैं इसके ताल्लुक़ से, मुबशराना खिदमत के ताल्लुक़ से। पास्टर साहब, वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा हमने जब पिछले सेशन में देखा मुबश्शिर की खिदमत के ताल्लुक़ से, और आपने जो है एक पॉइंट पे बात छोड़ी थी जब हम बात कर रहे थे ताकि मसीह का बदन तरक्की करे और इफसियों 4 बाब और उसकी 11वीं आयत में ताकि मुक़द्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। जिस चीज़ से मैं बहुत एस्टॉनिश्ड हुआ बाबरकत तरीके से, मैं हैरान भी हुआ कि ये अक्सर गौर नहीं किया जाता कि ये 5 खिदमतें हैं और उसके बाद में कहा है मसीह का बदन ताकि मुक़द्दस लोग कामिल बने। नंबर 2 खिदमत गुजारी का काम किया जाए। नंबर 3 मसीह का बदन तरक्की पाए। अमूमन ज़्यादातर पासबानी खिदमत के साथ इसको जोड़ दिया जाता है, तालीमी खिदमत के साथ इसको जोड़ दिया जाता है। लेकिन अब हमें पता चल रहा है ये रसूली खिदमत, नबूती खिदमत और जो है मुबशराना खिदमत, पासबानी खिदमत और तालीमी खिदमत, सब का इसके साथ ताल्लुक़ है। और आपने एक बात यूनानी ज़ुबान के मतन को इस्तेमाल करके बताई कि इनका एक रुख है, टूवर्ड्स हैं इन चीज़ों की तरफ। और उस फ्रेम में मैंने ये जब देखा कि मुबश्शिर की खिदमत जो है उसका रुख भी इस तरफ है, तो इधर हमने बात ख़त्म की थी। यहाँ से आप कैसे कनेक्ट करते हैं और ख़ास तौर पे ये बदन की जो तरक्की है, पीटर का जो सरमन है, बल्कि 2 सरमन उसको भी सामने रख सकते हैं। पीटर का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा मैं लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर और जी प्लीज 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 प्लीज। सो इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर जो इवेंजलिस्ट है सिर्फ रूहें बचाने तक रुक जाता है तो वो बहुत ख़तरनाक स्टोरी है। ओके, एक पॉइंट ये हो गया क्योंकि मैं एक मुबश्शिर को यहाँ देखना चाहता हूँ कि जब वो एक शख्स को लेगा तो वो मसीह को कामिल करके उसे पेश कर सके। पॉल, ये जरूर बताइएगा कैसे। पॉल अपने शागिर्द इफ्रास के बारे में कहता है, वो तुम्हें दुआ में पूरे इत्काद के साथ
کامل کر کے خدا کو پیش کرنا چاہتا ہے. واو کسی ڈسائپل کی میچورٹی. عزیز سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, sorry, سوری it's okay. عزیزو کلام کو دیکھیں کدھر کدھر جا کے کیسے کیسے بھید ہیں, کل مکاشفے کو اکٹھا کرتے ہیں. ابھی جو پاسٹر صاحب نے افراس کی بات کی ہے, اور آج ہم نے یہ 5 روح کی خدمت میں مبشر کی خدمت کے تعلق سے بھی دیکھا, جس خدمت کے کاموں کو پھلوں کو آپ دوسری خدمتوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. ایک مبشر جو بہت ہر کوئی اپنے آپ کو جو مبشر سمجھتا ہے, کہتا ہے, اور بہت سے ہیں بھی, لیکن آج ان چیزوں کو جوڑ کے کل جو اس کے سپیکٹرم ہے میدان, اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت سے لوگوں کے ذہن جو ہیں ان کو کلیئر کرے گا اور ان کو منور کرے گا خدا کی پاک جو سمجھ ہے کلام کی, اس خاص طور پہ اس خدمت کے تعلق سے. جی پاسٹر صاحب. اب افراس کو وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ تمہیں کامل کر کے پیش کرنا چاہتا ہے. سو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہاں جو ورڈ ہے نا گریک میں مقدس الکام, وہ ایسے جیسے کوئی فٹ نہیں ہے تو اس کو فٹ کر رہے ہیں آپ, فٹنگ کے کام ہے, صورتحال ہے. اس کو اسپرچولی انفٹ ہے, وہ مینٹلی انفٹ ہے, وہ تو آپ اس کو اسپرچولی اسپیشلی دوبارہ سے رینیول ہے, ریسٹوریشن ہے, اس پہ کام آپ کر رہے ہیں. اور یہ کام پاسٹر اکیلا نہیں کرے گا, یہ کام ہر منسٹری آفس کرے گا. افراس پاسٹر ہے اور کام وہ کیا کر رہا ہے, ایونجلسٹ کے آفس میں کی طرح بھی وہ لوگوں کو اسپرچولی اسٹرینتھن کر رہا ہے. اور وہ کس طرح کر رہا ہے, بائی پریئر اینڈ ایجوکیشن. وہ تمہیں کیا کرے گا, تمہارے لیے پریئر کرتا ہے تاکہ تمہارا ایمان پورا ہو, پورے اعتقاد کے ساتھ. واو. سو ایک ایونجلسٹ اور 5 فولڈ نے دو کو مسیح کو پیش کرنی ایسی دلہن جس میں داغ دھبا اور جری نہ ہو, کامل اسی کو کہتے ہیں. سو اس لیے an evangelist must learn کہ میری ڈیوٹی یہاں ختم نہیں ہوئی کہ میں گاؤں میں گیا, وہاں آپ نے انہوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. when you see کہ وہ ایجوکیٹ ہو گئے, جہاں وہ ڈسائپلشپ میں انٹر ہو گئے ہیں, you can hand over to a pastor, let him take care, اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں. یہ تو ایک پورا پاسٹر صاحب ماڈل ہے پھر ایک. اس خدمت کا ایک پورا کوئی سٹرکچر ہے. I pray پاکستان میں یہ سٹرکچر آئے. پاکستان میں جو سٹرکچر ہے وہ بہت لوٹ مار سٹرکچر ہے کہ ایسے لوگوں کو جمع کر لی جاتے, بسیں بھر کے لائے جاتے ہیں اور وہ بیچارے آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اور جی ہاربل ہے یہ چیز. ایونجلسٹ, اب میری دعا یہ ہے کہ یہ لوٹ آئے پاکستان میں. we should gather 2-3 villages maybe maximum, ایک ولیج بھی بہت ہے. there should be a team of people, ان کے ساتھ ایک ایونجلسٹ ہو. send them to a village for maybe 1 month 2 months, وہاں لوگ نجات پائیں, کوئی certain period of time not fixed. وہ وہاں ایک بیسک ڈسائپلشپ کا کام کرے اور وہ ایک چرچ کی پرائمری شکل بننا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد پاسٹر ول بی ٹیکنگ اوور, اور پھر وہ ان کو پورے اعتقاد کے ساتھ مقدس لوگ کامل بنیں گے اور خدمت گزاری کا کام ہوگا. مسیح کا بدن ترقی پائے گا, ہم خدا کے بیٹے کے ایمان تک پہنچ جائیں گے اور ہماری اسپرچول ہائٹ مسیح جیسی ہو جائے گی, مسیح کی مانند ہو جائے گی. اور اس طرح سے جب بھی وہ آئے گا چرچ اٹھا لیا جائے گا. یعنی کہ اس کا ایک جو ہم نے 2 words کی بات کی, کسی کی طرف رخ ہے اس خدمت کا. سوری لیٹ می ایڈ, ہم آج ریسپیکٹڈ ماریا کے لیے وی ویپٹ, وی کرائیڈ, وی پریڈ, اینڈ اسٹل وی آر پریئنگ. وائی؟ ون ریزن. اگلی آیات میں کیا لکھا ہے, 14ویں آیت, تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں, not children, tekonos, اور ادر ایک اور گریک ورڈ بھی ہے پائدیون, اور آدمیوں کی بازی گری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں گے. وائی چرچز اچھلتا بہتا پھرا؟ وائی ہماری کرسچن بچے ایسے ڈیسیجنز کر جاتی؟ بیکاز چرچ از ناٹ ایجوکیٹنگ دیم. ہاں ہم ٹوٹلی چرچ پہ بلیم نہیں کریں گے, اس میں پیرنٹنگ بھی ہے. Even then, when the pulpit is communicating the truth deeply, اگر افراس جیسا praying pastor چرچ میں ہے,
आंसू बहाने वाला चर्च में है तो मारिया शहबाज जैसे इंसिडेंट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। शागिर्द मर जाएगा लेकिन अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन ये इनकार नहीं करेगा कि यीशु खुदा का बेटा है। इसलिए हमारे फोर्स कन्वर्जन्स हैं, फॉल्स कन्वर्जन्स हैं, हमें जबरदस्ती हमारे मजहब तब्दील कर दिए जाते हैं, क्योंकि एक वक्त आता क्रिकेटर हमारे नारे लगा रहा है, एक वक्त आया बाद में और वो तब्दील हो गया। क्यों? बिकॉज चर्च इज नॉट एजुकेटिंग देम। हमने उनको एजुकेट करना है, स्ट्रेंथन करना है और मजबूत करना है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि पॉलिटिशियंस चर्च के लिए इंसल्टिंग रिमार्क्स दें। चर्च की इंसल्ट खुदा की इंसल्ट है। इसलिए हमने इवेंजलिस्ट मस्ट बी एबल टू टीच। चर्च की खुदा का बंदा तालीम देने के लायक हो, वर्दी। चर्च का एक ऑनर है खुदावन, हमें उसके लिए बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और संजीदा होने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे अपनी इस तलीमी सारी बातों की रोशनी में चर्च की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर चर्च अपने सही रोल पे आके खड़ा हो, चर्च के ऑफिसेज अपने सही रोल्स में किरदार में खड़े हों। जैसे कि अभी हमने बातें कही कि इतने सारे सोशल इश्यूज़ हैं, ये नहीं इनकी जगह बनेगी अगर खुदावन के ऊपर से मुकर्रर करदा खादम अपनी जगह पर खड़े होंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। पास्टर साहब, evangelism. One request to all those who are evangelists in the nation. Remember, you are not American, you are Pakistani. बहुत से पाकिस्तानी उनकी गाड़ियां देखकर और चीजें देखकर they try to have that. No, gospel is with suffering. मसीही खादम स्लीबी जिंदगी के लिए बुलाया गया है। I'm turning to be 55 in December. 2 weeks ago I talked to Lord. I'm your 36-year-old Christian servant. Please मुझे कुछ फाइनेंशियली सेटल कर और चीजें बेहतर कर। One thought I had, जावेद जिस जिंदगी को तू गुजारने के लिए बुलाया गया है वो स्लीबी जिंदगी है। मैंने हर इवेंजलिस्ट ने याद रखना है, हम स्लीप बरदार हैं। इसलिए टू मच लग्जरी और लग्जोरियस लिविंग के ख्वाब ना देखें। अगर आपको इतना शौक है फिर कोई बिजनेस कर लें। इंजील के बारे में लिखा है खुशखबरी सुनाने वाला खुशखबरी से गुजारा करे। सो गुजारे के लिए मिल जाएंगे, बट नॉट मोर देन, मतलब हॉरेबली डर्टी रिच नहीं खुदा बनाता। खुदा सब कुछ इफरात से देता है, बट ही विल नॉट मेक यू डर्टी रिच। पास्टर साहब, पिछले प्रोग्राम में भी यही हमने बात कही। आपने जब बात की तो हमने देखा वी आर नॉट सपोज टू बी, खुदावन यकीनन अगर जायज़ है और दुरुस्त है, खुदावन की मर्जी है और आप भी मेहनत करते हैं और खुदावन ने आपको परमिट किया है, आप बिजनेस करते हैं सही तरीके से, ना के गॉस्पेल के पैसे पे, तो वो तो ठीक है, खुदावन प्रॉस्पर करता है। लेकिन साथ ही खुदावन ने ये भी हमें कहा है कि हमें वी आर नॉट टू बी मनी लवर्स। जो भी बात करें और जो असल एसेंस है मसीह जिंदगी की, कि खुदा हमारी ज़रूरतें पूरी करना चाहता है, लेकिन उससे बड़ा एसेंस ये है कि हम पैसे के पीछे नहीं हैं, हम पैसे की ख्वाहिश के पीछे नहीं हैं, दुनिया के लस्ट के पीछे नहीं हैं। और लास्ट एपिसोड में आपने ये कहा कि वी आर नॉट टू बी द मनी लवर्स। फिर इसमें से जो बातें वी आर टू बी सोल विनिंग का जो लव है वो हमारे अंदर होना चाहिए, सोल लव। और ये देखें हमने खजानों के पीछे, दुनिया के खजानों के पीछे नहीं भागना। एक जब जो दुनिया है ये खोई हुई है और बहुत सी जिंदगियों को मसीह की पहचान में आने की ज़रूरत है, तो हमारे लिए बड़ा खजाना वो रूहें हैं। आमीन। जब भी आप बात करें हमें रूहों के खजाने के पीछे जाने की ज़रूरत है, ताकि वो कहीं मसीह से दूर ना रह जाएं, अबदियत खुदा से दूर ना गुजारें। ये कितना बड़ा बुलावा है, कितना बड़ा इसमें बोझ है। ये पैशन जो है ये एक इवेंजलिस्ट का बुनियादी पैशन है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल दोज हु आर इवेंजलिस्ट्स, तमाम दोस्त जो मुबश्शिर हैं, आमीन आमीन, अपनी जिंदगी की रोया ग्रेट कमीशन बनाएं। मेरा और आपका ओढ़ना बिछोना जिंदगी का प्राइमरी पर्पस डिसाइपलशिप है। सोल विनिंग वी कैन नॉट, इवेंजलिज्म और डिसाइपलशिप को आप सेपरेट नहीं करेंगे, ये एक सिक्के की दोनों साइड्स हैं। यानी कि छोड़ना नहीं है उनको, उसको डिसाइपलशिप तक ला के आप पास्टर को देंगे। अगर आप नहीं देते तो आप इवेंजलिस्ट नहीं हैं।
آپ کو سمجھ نہیں اپنے آفس کی. آپ کوئی بات بلکہ آڈینس کے سے کرنا چاہ رہے تھے, وہ ذرا اپنا پیغام ضرور شیئر کر, اپنا ہارٹ اس تعلق سے. میرے تمام بہن بھائی جو بشارتی خدمت کرتے ہیں, آپ مختلف دیہاتوں میں جاتے ہیں, میں آپ کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس فیلڈ میں جائیں, آپ کے اندر ڈسائپلشپ کی ویژن اور پیشن رویا ہو, اور پلیز کہیں نہ کہیں سے بائبل ٹریننگ ضرور کریں, تاکہ جب آپ جائیں تو آپ کلام سے بھرے ہوں, آپ کو کلام کی بنیادی سچائیاں آتی ہوں, تاکہ آپ مقدس لوگوں کو کامل کر سکیں, خدمت گزاری کے کام تک لے جا سکیں, مقدس جو ہے مسیح کا بدن ترقی کرے, اور لوگ خدا کے بیٹے کی پہچان تک پہنچے. Remember, to be an evangelist is a journey. یہ ایک دن کی سٹوری نہیں ہے. آپ کو بلایا جاتا ہے, پھر سال ہا سال دعاؤں روزوں کے ساتھ دکھ سہنے کے بعد آپ کنکلوڈ کرتے ہیں ایونجلسٹ روحیں بچاتا ہے, سائنز ونڈرز اور میریکلز ہوتے ہیں, اور وہ شاگرد بنا کے چرچ کو دیتا اور آگے بڑھتا جاتا ہے. پاسٹر صاحب یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں, مجھے اس میں ایک جو گلمپس جھلک نظر آ رہی ہے, نہ صرف ہم انٹرنیشنلی یہ دیکھتے اپنے ملک میں بھی, جو ہمارے پرانے بزرگ تھے, خادمین تھے, وہ کئی ہفتوں کے لیے بلکہ غالباً مہینوں کے لیے وہ دیہاتوں میں, قصبوں میں, دوسرے شہروں میں چلے جاتے تھے, وہاں پہ ٹائم سپینڈ کرتے تھے. بلا ناگاہ ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں, وہ کلام سنا رہے ہیں, وہ لوگ جو نجات پاتے ہیں وہ پھر آتے ہیں, وہ آتے جاتے ہیں, ان کو پتہ ہے خادم یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے, یہاں پر ہفتہ وار یا ایسس دن عبادتیں ہو رہی ہیں, مسلسل عبادتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ایک پرانے دہائیوں میں, آج سے کوئی یعنی کہ سمجھ لیں کہ 60s میں 70s میں 80s تک غالباً یہ سلسلہ چلا ہے, اور اس دور کے بدلے ہوئے لوگ. تو اس کچھ شکل ہمیں یہ جو ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے, گواہیاں دی ہیں, اور ان کی خدمت کے ماڈلز ہمیں نظر آئے ہیں, ہمیں یہ پتہ چلتا آج بہت سے لوگ ان کی زندگیوں میں جو ان کی خدمت کے, ان کی مبشرانہ خدمت میں بچے, انہوں نے اپنے پورے خاندانوں کو مسیحی ایمان میں قائم رکھا, اور آج تک ان کے خاندانوں میں سے بھی بچے جو ہیں خدمت میں ہیں. سیم میں ابھی پچھلے دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اور اس میں بلی گرہم کا ذکر تھا, اور روت ان کی اہلیہ اس میں یہ کہتی ہیں کہ وہ کئی مہینوں کے لیے اسٹیٹس میں خدمت کے لیے نکلے ہوتے تھے. اور بڑی خوشی کی جو بات ہے, بات کوئی اور ہے فیملی کے تعلق سے, لیکن وہ کہتی ہیں جب میں نے کبھی بھی ان کی ایبسنس میں بچے پالتی تھی اور میں ہینڈل کرتی تھی, میں نے کبھی ان کے بارے میں بٹر نہیں ہوئی. جب وہ آئی میں نے کبھی, یہ بڑی زبردست سپورٹ. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ, اور یہی چیز ہم اور پرانے کئی انٹرنیشنل خادموں میں دیکھتے ہیں, آج کے دور کی ایونجلزم کے سٹرکچر میں نہیں ہے. پرانے دور یہ تھے کہ they used to go, they used to spend time, اور مجھے وہی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ایک ماڈل ہمیں نظر آتا ہے وہ وہاں, اور یہی ہمیں کلام میں بھی نظر آتا ہے. یہ جتنے بھی آپ, جیسے ہم نے فلپس کی بات کی, یہ بھی وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ رہتے ہیں, وہاں پہ ٹھہرتے ہیں, کام کرتے ہیں. تو ایک بڑا خوبصورت جو ہے ایک سٹرکچر, ہمیں نہیں پتہ کہ ماڈرن ڈیز میں, آج کے ٹائم میں اس کو ہم کس طریقے سے فیشن کر سکتے ہیں, یہ پیٹرن کر سکتے ہیں, لیکن اس پہ کوئی بات کریں. I think we need to pray first of all, کیونکہ یہ pattern somehow is destroyed by the mass evangelism. اور جتنے mass evangelist ہوئے ہیں وہ سب بعد میں اقرار کرتے ہیں کہ we have wasted God's money. اب میں نام نہیں لے سکتے for the sake of respect. ہر وہ بڑا evangelist جس سے میں انسپائر ہوا, آپ انسپائر ہوئے, finally they confessed کہ we wasted God's money. Believe me, evangelism پہ زیرو منی کے ساتھ آپ بڑی روحیں بچا سکتے ہیں. Simply go visit some family, stay with them. آپ ان کے پاس گئے, وہ روحیں بچ گئیں, شاید کرایہ لگا ہوگا میکسیمم آپ کا, اور پھر ہم ایک بڑی محفل کا انعقاد کرتے ہیں جسے ہم بشارتی عبادت کہتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے لوگ سیر کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ پتہ نہیں ہنگامہ ہے کوئی, اور کبھی موضوع ہوتے ہیں یا, اور یہ پکچر ہوتی ہے and nothing is happening. What I see, my observation, after 90s in our nation, I got saved in 1989, پھر ایک منسٹری اٹھی اور اس کے ذریعے ہم نے نجات پائی, اور بہت سے, اس کے بعد I don't see a lot of soul winning.
حقیقی جو روحیں بچانا ہے وہ جن کو ہم کہیں اوکے میں نے اس میٹنگ میں نجات پائی I'm there. اب میں کہہ سکتا ہوں ایک شخص نے میں کیوں ابھی if time would allow we will talk more about it personal evangelism میں کیوں آج یہاں بیٹھا گواہی دے رہا ہوں 36 years ہو گئے نجات پائے ہوئے اس کی انجیل سنائی کیوں somebody evangelized me personally not in a crusade. I'm not saying crusade is a sin, but جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ sin ہے. ہم نے اس کو ایک پیٹرن بنا لیا. It's an American evangelism more or less biblical. تو اس لیے اس میں ہے کچھ ہو سکتا اس میں لیکن اس کی ایک اپنی وقت ہے لیکن وہ واحد پیٹرن نہیں. چونکہ ہمیں اس میں مشہور ہونے کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور ہم بہت مشہور ہونے کے لیے ٹرائیاں مارتے رہتے ہیں سارے we are hungry for it. ہر خادم نے اس میں مصلوب ہونا سیکھنا ہے. everybody we all have seed to be very famous person لیکن اس کی مصلوبیت لے لینا خدا سے اچھا ہے تاکہ مسیح کا کام ہوتا رہے. So I pray کہ یہ چیز واپس آئے جہاں ہم شخصی ایونجلزم کریں ڈور ٹو ڈور خادم جاتے ہیں. اچھا ہے کہ اس کے رزلٹ میں جو روحیں بچیں گی وہ اس کی رزلٹ اور اس کی جو سسٹین ہونا ہے قائم رہنا ہے وہ زیادہ ہے بجائے کہ بشارتی عبادت میں. اس میں بھی ہوا ہے لیکن اتنے پیسے کروڑوں لگا کر اور آپ ایک مفت کام کر سکتے ہیں یا چند روپے میں کر سکتے ہیں وہ اس روپے سے نہ جانے اور کتنے خدا کے کام ہو سکتے ہیں. پاسٹر صاحب یہ جو ہم اس پہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس پہ ہم اور زیادہ تفصیل سے ضرور آنے والے اپنے پروگرام میں ہم ضرور پروگرامز میں بات کریں کہ ہم خاص طور پہ اس پہ کہ ہم پرسنل ایونجلزم کو کیسے اور زیادہ نکھار سکتے ہیں. خاص طور پہ اس طرح کے ہم ماڈرن ٹائمز میں جدید جو دور کے تقاضے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیسے مبشرانہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ایک شخصی ایونجلزم ہے اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے لیکن ہم اس سے پہلے کہ پروگرام شروع ہوتا ہم ایک بات کر رہے تھے اور آپ نے کچھ سٹیٹسٹکس کی بات کی تھی جو ایک تحقیق کے مطابق وہ ذرا اپنی شیئر کیجیے. I heard and I would reconfirm it also for the audience. اس اسکالر کے مطابق 99.2 یا 99% کہہ لیں لوگ اس جو میس ایونجلزم بڑے پیمانے پر جو بشارتی اس میں لوگ نجات نہیں پاتے. It's horrible. اس کا مطلب ہے شاید ہی کوئی نجات پاتا ہو. اور اس ریسرچ میں یہ سامنے آیا کہ لوگ زیادہ تر نجات آپ کی زندگی دیکھ کر پاتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسی ہے, آپ کی گفتگو کیسی ہے, آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے. اس لیے چرچ کو یہ نہ کہیں کہ وہ جا کر باہر مبشر بن جائیں, وہ اپنی ایسی زندگی آفس میں بسر کریں, اس طرح جاب کریں, اس طرح خدمت کریں کہ لوگ اس کے وسیلے سے نجات پا جائیں. ان کو ایکشن دے کے وہ مسیح پر ایمان لیں. لیٹ می شیئر اے اسٹوری. جی. ایک ہندوستان کی ایک کہانی ہے. ایک باجی تھی, وہ گھر میں کام کرتی ہے, گھر میں کوکنگ کرتی کسی گھر میں. وہ گروسری سٹور پر جاتی, 3 سال تک ہندو سے واچ کرتا رہا. 3 years واچ کرنے کے بعد ایک دن اس نے پوچھا, بہن ایک مجھے بتا, تو جب بھی آتی ہے تیرے چہرے پر ایک اطمینان ہوتا ہے, تیرے چہرے پر ایک پیس ہوتا ہے, مجھے بتا تو کس دیوی کی پجارن ہے, مجھے بھی لے چل اس کے مندر میں. آنسر از دس, جواب یہ ہے. اس بہن نے کہا میرے چہرے پر ہمیشہ اطمینان, شادمانی, تسلی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یسوع نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے. واو, آمین. جب ریل ایونجلزم میں روحیں بچیں گی تو یہی ہوگا. اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا. she just entered in the shop, گراسری کی, واپس آ گئی. ہر دفعہ دکان میں گئی, چیزیں خریدی, واپس آ گئی. لائف carry the presence of God in the shopping malls. اپنے ساتھ خدا کی حضوری کو وہاں جانے دیں اور زندگیاں دیکھ کر لوگ پرسنل ایونجلزم پہ سٹوری کنکلوڈ ہو رہی. یہ پرسنل ایونجلزم ہے. Maybe you're not talking, maybe you're not preaching, sharing any verses, you're just sharing your life. اور وہ جو ہے شخص ہندو نجات پا جائے. اور اسی کہانی سے جو ہے, کیونکہ یہ ہزاروں کہانیاں, واقعات, سچے واقعات بالکل ہو بہو ایسے ہیں
کہ لوگوں نے آبزرو کیا مسیحیوں کو، آمین. ان کو دیکھا، ان کے کام کو دیکھا، ان کی اخلاقیات کو دیکھا، ان کے اندر خدا کے خوف تعظیم کو دیکھا، ان کے اندر اس باطنی اطمینان کو دیکھا جو ان کے چہرے اور آنکھوں اور مسکراہٹ سے دکھائی دیتا ہے، اور یہ اندازہ لگایا کہ کچھ فرق ہے، اور ان سے پوچھا کہ تمہاری اس امید کی وجہ کیا. میں ایک آیت یہاں پر کوٹ کروں گا، اور پھر آج ہمارا اس وقت کی ایپیسوڈ کا وقت بھی جو ہے وہ کلوزنگ پہ ہے. پہلا پطرس 3 باب 15 آیت. ایک چرچ بلڈر ہے پطرس، خداوند کے ہاتھوں میں معمار ہے، کلیسیا کا پاسبان ہے، اور مبشرانہ خدمت اس کے اندر نظر آتی ہے. پہلا ہی پریچنگ کی ہے، 3000 لوگ چرچ میں شامل ہوئے ہیں، اینڈ اگلی میں پھر 5000 سے زیادہ لوگ، 5000 یا اس سے زیادہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو. آمین. تو زندگی میں جب یہ ایک پرسنل ایونجلزم کا بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں یسوع، خداوند یسوع کی قدرت، اس کے منجی ہونے کہ اس نے آپ کے گناہ معاف کر دی، آپ گناہوں سے آزاد ہیں، کوئی آپ پر الزام نہیں لگا سکتا، آپ کے پاس ابدی زندگی کے لیے امید ہے. اس وقت بھی خدا کی حضوری آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا، خدا کی صورت جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ہے. جب یہ امید آپ کے پاس ہے تو آپ کے اندر ایک مستعدی ہے، الرٹنس ہے، خوشی ہے، اور آپ وہ شیئر کر سکتے ہیں. سو جو آپ نے بات کہی، یہ ایک ایونجلزم کی، دیکھیں نہ تو اس یقیناً تربیت ضروری ہے سیمنری کی، ہم خود بائبل کالجز کے اس کے ان کو میں پڑھانے والے ہیں، ان کو ایڈمنسٹر کرنے والے ہیں، ہم اس کی ورتھ جانتے ہیں، اور آپ نے کہا بھی کہ تربیت ہونی چاہیے. لیکن یہ ایک ایسا مسیح کے ساتھ تجربہ ہے جس کے لیے نہ آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، نہ جس کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، نہ اس کے لیے آپ کو بڑے بڑے ڈگریاں لینی پڑتی ہیں. یہ وہ تجربہ ہے جو آپ کے اندر ہی ایک مبشرانہ طاقت پیدا کر دیتا. آمین. اس پہ کچھ پاسٹر صاحب کچھ بات کیجئے، اور پھر ہم اپنے آج کی اس ایپیسوڈ کو کنکلوڈ کریں گے. یہ پھر بات گھوم کر وہیں آئے گی کہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے. کیسے کریں گے؟ they will go to the offices. وہ اپنا جاب دیانتداری سے کریں گے. سارا آفس رشوتوں کی غلامی میں ہوگا، اور وہ اکیلا شخص وہاں روشنی کا مینار ہوگا. ہاں، ایوری از واچنگ، اور سب کہہ رہے ہوں گے یہ مسیحی ہے، یہ رشوت نہیں دیتا. واٹ اے گریٹ ایونجلزم. فائنلی sooner or later کہیں نہ کہیں وہ نجات پا جائیں گے. He is doing personal evangelism. Silence, کیریکٹر کے ذریعے وہ کیا ان کو کہہ رہا ہے؟ تمہارے گناہ معاف ہونے ہیں، میرے معاف ہو چکے ہیں. So may God give grace to every Christian to be such an example. ایکٹیو ہوں، مستعد ہوں، آفیسز میں جائیں، بجائے کہ باقیوں کی طرح آپ بھی رشوت کے غلام بن جائیں، کرپشن، بدعنوانی کے غلام بن جائیں. مسیح کا بدن جب کامل کیا جائے گا تو خدمت گزاری ہر جگہ ہوگی. خدمت گزاری is not only in the church. یہ تو بہت نیرو اپروچ ہے. خدمت گزاری is in the business, at job place, everywhere. آپ گھر میں عام معمولی خادم صفائی کا کام، it's okay, no problem. وہ جو علیشا کے گھر میں، نعمان کوڑی کے گھر میں بچی تھی، وہ کون سی وہاں کوئی پرائم منسٹر تھی؟ she was a simple helper in a house. اور اس کے اندر فیتھ کیا ہے؟ کاش کہ میرا آقا اسرائیل میں ہوتا، اسرائیل کے خدا کے حضور میں ہوتا. پرسنل ایونجلزم. آپ کسی بھی جاب پہ ہیں، آپ گھر میں کام کرتے ہیں، آپ کوکنگ کا کام کرتے ہیں، آپ گھر میں ساری کلیننگ کا کام کرتے ہیں، اٹس اوکے. آپ وہاں بھی ایونجلسٹ کا طور پر استعمال ہو سکتے ہیں. But that demands boldness. آئی تھنک یہاں سے ہمارا رول شروع ہوگا. پاسٹرز، اگر آپ نے چرچ کو یہ تربیت دی ہے they will be used. لیکن اگر آپ نے چرچ کو مشنل نہیں ہیں تو پھر آپ بہت دکھ بھی اٹھائیں گے اور چرچ نقصان اٹھائے گا. بڑی خوبصورت بات. مجھے ایک ترتیب آپ کی باتوں کے بعد اس میں، اور کلام کے سامنے جو کلام میرے سامنے کھلا ہے، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے. کامل بنیں گے تو ترتیب ہے، اور خدمت گزاری کا کام ہوگا، ترتیب ہے، خدمت گزاری کا کام ہوگا تو مسیح کا بدن ترقی کرے گا. آمین. پاسٹر صاحب، خداوند کرے کہ ہمارے بہت سے لوگ چرچ
मॉडर्न चर्च, प्रेजेंट डे चर्च, इस बोझ, इस मुकाशफे, इस कुदरत में, इस खिदमत में मुबशर की खिदमत और कुल्ली तौर पे जो चर्च के पास एक मुबशराना रोल है, उसमें खुदा इस्तेमाल करे और बाबरकत हो और बड़ी खिदमत गुजारी का काम हो, मसीह की कुदरत, हशमत, और ख़ास तौर पे पिछले जो एपिसोड में जो हमने देखा फिलिप्स का जो मॉडल, वो कुदरत नज़र आए। आमीन। हालेलुया, जिंदगियां यीशु को जान जाए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे और इस्तेमाल करे अगले प्रोग्राम्स में। खुदावंद ने चाहा तो हम और मज़ीद गहरी बातों को देखेंगे और खुदावंद बरकत देगा। अजीज़ो, थैंक यू सो मच पास्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। आपने इस प्रोग्राम को देखा, हमारे लिए दुआ कीजिए। पास्टर जावेद ताहिर के लिए, उनकी खिदमत के लिए दुआ करें। जेसी टीवी के लिए दुआ करें। पास्टर जावेद रऊफ़ के लिए, सारी टीम के लिए, पूरी कलीसिया के लिए दुआ करें। हमारे लिए दुआ करें, हमारी कलीसिया के लिए, हमारी खिदमत के लिए दुआ करें, ताकि खुदावंद हम सबको इस्तेमाल करे, ताकि हम बहुत सी ज़िंदगियों को जीसस के साथ, खुदावंद के साथ, निजात दहिंदा के साथ कनेक्ट कर सकें और मसीह की खुशबू उन तक पहुंचा सकें, ताकि वो दुखों में से निकलें, नाउमीदी में से निकलें और अबदी ज़िंदगी में अपनी उम्मीद को पहचान सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। आप जो इवेंजलिस्ट हैं, मुबशर हैं, और ज़्यादा इन प्रोग्राम्स के वसीले से बरकत पाएँ, और आप जो बिल्कुल एक खिदमत में एक किसी भी तरह से मौजूद हैं या साइलेंट हैं या खिदमत में किसी भी और शोबे में काम कर रहे हैं, आपको भी खुदावंद इस्तेमाल करे, ताकि आप बहुत सी रूहों को खुदावंद से मिला सकें, खुदावंद के बारे में उन्हें बता सकें। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट प्रोग्राम में और मज़ीद गहरी बातों के साथ इस प्रोग्राम में हाजिर होंगे। आमीन।